ہیرو ہیں تو پھر آپ کو آنا چاہیے. اب میں یہاں پہ پھر جب ہندوستان کی ایگزامپل دوں گا تو وہ کہیں گے یار یہ پھر جو ہے ہندوستان کی بادشاہ بول رہے ہیں اور ہندوستان کی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ ایجنٹ ہے. تو مجبور ہوتا ہوں میں ایسی چیزوں پہ, اور یقیناً جو ان کی ایسی چیزیں ہیں تو میں اس کو بالکل دکھاؤں گا. ہمیں اور دوسری ایک اور اہم بات بھی کرتا چلوں, اور وہ بھی بہت اہم ہے کہ تاریخ لکھے گی, یقین مانیے تاریخ لکھے گی کہ بھارت نے اپنے ایک ایٹمی اپنے سائنسدان کو اس کی خدمات کی بنیاد پر بھارت کا اہم ترین منصب یعنی صدر بنایا, اور پاکستان نے اپنے اس ایٹمی سائنسدان کو جس کے عظیم احسانات ہیں, محسن پاکستان ہے, اس کو اس کے عظیم کارنامے پر قیدی بنایا. بات کروں گا ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھوپال میں 1936 میں پیدا ہوئے تھے, اور بھوپال سے پھر انہوں نے مائیگریٹ ہوئے, پاکستان آئے, کراچی میں رہائش اختیار کی اور پڑھائی کی. اس کے بعد باہر پڑھنے کے لیے ہالینڈ چلے گئے, یورپ سے پڑھا, اور 1980s میں پھر انہوں نے نیوکلیئر کا جو پروسیس تھا وہ شروع کیا, اور فائنلی 1999 میں پاکستان نے پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا پراپرلی. جب ہندوستان نے کیا, آفٹر دیٹ پاکستان نے اپنا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا 28 مئی 1999 کو. ہوا کیا کہ یہ کہا گیا کہ یار سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کو دفنا دیا جائے گا, دفنا بھی دیا گیا. لیکن جو چیز میں یہاں پہ بولنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے, عمران خان صاحب ان کے جنازے میں نہیں آئے. فیصل ماسک اور عمران خان صاحب کے آفس اور گھر کے درمیان جو ڈسٹنس ہے دیٹ از ناٹ مور دین 5 to 10 minutes. یہ ٹوٹل ڈسٹنس میں آپ کو بائی روڈ اگر وہ آتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ نہیں آئے وہاں پر. اور آئے کیوں نہیں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میڈم پیرنی نے ان کو کہا ہے کہ بھائی, میں نے آپ کو UNGA کے اجلاس کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ اس کو کہا گیا کہ بھائی آپ نے سی کے اوپر جو ہے اپنے سفر نہیں کرنا, وہ نہیں گئے. اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ آپ نے کسی کے جنازے پہ نہیں جانا, تو وہ ڈاکٹر قدیر خان کے جنازے پہ نہیں گئے. لیکن چلے ان کو تو پیرنی نے منع کر دیا, وہ تو نہیں گئے. لیکن جو باقی اتنی بڑی فوج ہے ہماری جو فیڈرل کی کیبنٹ ہے دیٹ از مور دین 52%, یہ ایڈوائزرز کے علاوہ کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں, منسٹرز کی بات کر رہا ہوں, وہ الگ ہیں, وہ 60-70 لوگ ہیں. ان میں سے ایک شیخ رشید صاحب تشریف لائے تھے, اور غالباً فواد چودھری, مجھے تو نظر نہیں آیا لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں گیا تھا. تو اب ہو سکتا ہے وہ, میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا اس چیز کے اوپر, میں بھی کے سامنے نہ ہو, کسی پیچھے والی اس میں کھڑے ہوں, اس وجہ سے نظر نہ آئے ہوں. لیکن اس کے علاوہ کیا کوئی بھی بندہ نہیں تھا. عارف علوی صاحب نے ٹویٹ کیا, پرائم منسٹر صاحب نے ٹویٹ کیا, اس کے بعد نہ کوئی جنازے پہ, نہ کوئی خبر پہ, نہ. یار کس قسم کے آپ کے ہیرو ہیں یہ؟ اگر آپ کے وہ ہیرو ہیں تو پھر آپ کو آنا چاہیے. اب میں یہاں پہ پھر جب ہندوستان کی ایگزامپل دوں گا تو وہ کہیں گے یار یہ پھر جو ہے ہندوستان کی بادشاہ بول رہے ہیں اور ہندوستان کی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ ایجنٹ ہے. تو مجبور ہوتا ہوں میں ایسی چیزوں پہ, اور یقیناً جو ان کی ایسی چیزیں ہیں تو میں اس کو بالکل دکھاؤں گا. ہمیں سیکھنا چاہیے. وہ ایک یہ پکچر ہے, یہ بھی نیوکلیئر سائنٹسٹ ہے بھائی ہندوستان کے, ڈاکٹر ابوالکلام صاحب ہیں. کون کھڑے ہیں؟ مودی جی کھڑے ہیں اور ان کو سلوٹ کر رہے ہیں ان کی ڈیڈ باڈی کو. دوسری پکچر مودی جی اینڈ ان کی ڈیڈ باڈی. یہ والی چیز ہم میں کیوں نہیں ہے, یہ والی رسپیکٹ ہم میں کیوں نہیں ہے اپنے ہیروز کے لیے؟ یہ چیز مجھے جو ہے وہ اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ میں بالکل ان کی جو اچھی چیزیں ہوں گی, وہ اسرائیل کی ہو یا وہ ہندوستان کی ہو یا دنیا کے اور ملکوں جس کو ہم ناپسند کرتے ہو یا ہم ان کو دشمن کہتے ہوں یا کچھ بھی ہم کہتے ہوں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن وہ اگر اچھی چیزیں کر رہی ہیں تو بالکل ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے, اور ہمیں دکھانی بھی چاہیے کہ بھائی یہ اپنے ہیروز کو کس طریقے سے رخصت کر رہے ہیں, جس طریقے سے وہ سی آف کر رہے ہیں ان کو, تو یہ ہم نے کیوں نہیں کیا. آپ نہیں آئے, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اعلان ہوا جی آپ کا جو فلیگ ہے وہ ڈاؤن رہے گا فور 3 days, یعنی کل, آج اور کل. ٹھیک ہے جی, ہو گیا. لیکن جو چیز ہے, اچھا 20 سال وہ قید میں رہے, آپ نے ان کو نہ کسی عدالت میں آپ نے کہا بھائی, انہوں نے بلکہ عدالت میں کیس کیا کہ بھائی آپ مجھے پھانسی پہ چڑھا دو یا کچھ بھی کر دو لیکن مجھے چھوڑ دو بھائی, مجھے آزاد کر دو. وہ اپنے گھر E7 سے نہیں نکل سکتے تھے, کسی کو اس کا احساس نہیں ہوا. میں نے کہا
کہ کنٹروورسیز بہت ساری ہیں، اس کے اوپر ایک الگ سے بات ہو سکتی ہے کہ انہوں نے جب وہ اپنی ایک ایکسیپٹ کیا تھا کہ یار جنرل مشرف کی حکومت میں، اور کہا تھا کہ ہاں یار یہ میں نے کی، اور ان سے ایک سٹیٹمنٹ، ویڈیو سٹیٹمنٹ لیا گیا. یہ ساری عبدالقدیر خان صاحب کا انتقال، اس دنیا سے وہ چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت پہ اعلیٰ مقام یعنی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر. آج میں نے ٹویٹ بھی کیا اور آج میں دیکھ بھی رہا تھا کہ پورا پاکستان ماتم کر رہا ہے، اور پورے پاکستان سے جو ہے وہ کوئی محسن پاکستان کہہ رہے ہیں ان کو، کوئی عظیم الشان القاب سے نواز رہا ہے، ایک ماتم سا بھی نظر آ رہا ہے، ایک محبت بھی نظر آ رہی ہے، ایک ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ احساس بھی دلایا جا رہا ہے کہ اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہمارے ایٹمی سائنسدان تھے جنہوں نے ایٹم بم بنایا، اگر وہ ایٹم بم نہ بنتا تو اللہ کے بعد جو اس وقت پاکستان کی بقا کا ضامن، یقیناً پاکستان کی 22 کروڑ عوام اور پاکستان کی فوج موجود ہے، لیکن یہ ایٹمی صلاحیت، یہ ایٹمی طاقت جو اللہ کے بعد پاکستان کی بقا کا ضامن ہے، اس کے اصل ہیرو تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے. آج یہ احساس دلایا جا رہا ہے اور ہر جگہ یہ گفتگو ہو رہی ہے. لیکن افسوس کہ ہم مرنے کے بعد لوگوں کے کارنامے یاد کرتے ہیں. اگر یہ جو آج پوری قوم، پاکستانی قوم، اپنے اس عظیم محب وطن ایٹمی سائنسدان، جس کی جو محسن پاکستان ہے، جس کے احسانات پاکستان کبھی اتار نہیں سکتا، اس کو اگر زندہ ہونے پر اتنا اس کے بارے میں غور کر لیا ہوتا اور اس کے بارے میں بات کر لیا ہوتا اور اس کے حقوق کے لیے آواز اٹھا لی ہوتی، تو آج اس طرح قید و بند کی زندگی گزار کے وہ اس دنیا سے نہیں جاتے. یہ ایک جملہ. اور دوسری ایک اور اہم بات بھی کرتا چلوں، اور وہ بھی بہت اہم ہے کہ تاریخ لکھے گی، یقین مانیے تاریخ لکھے گی کہ بھارت نے اپنے سائنسدان کو اس کی خدمات کی بنیاد پر بھارت کا اہم ترین منصب یعنی صدر بنایا، اور پاکستان نے اپنے اس ایٹمی سائنسدان کو، جس کے عظیم احسانات ہیں، محسن پاکستان ہے، اس کو اس کے عظیم کارنامے پر قیدی بنایا.